الرحمن الرحیم سال دوم سیکنڈ ایئر چیپٹر نمبر 7 سے یہ موضوع یہ ٹاپک لیا گیا ہے پاکستان کی قومی آمدنی کی شعبہ وار تخصیص۔ تو پاکستان جب سے معاذر وجود میں آیا ہے تو ہم معیشت کے ہر شعبے میں پسماندہ تھے، چاہے زراعت، صنعت، بینکاری، تجارت، غرض ہر شعبہ جو تھی اس کی حالت وگروں تھی۔ تقسیم کے وقت تقریباً 1050 کے قریب کارخانے تھے، جن میں سے 50 ہمارے حصے میں آئے۔ مسلمان صرف 2 ہی بینکوں کے مالک تھے، ایک حبیب بینک اور دوسرا آسٹریلیشیا بینک، جو ابھی اپنے ابتدائی آغاز ہی میں تھے۔ تو زراعت پسماندہ تھی، مہاجرین کے بعد آباد کاری کا مسئلہ تھا، معاشی ترقی کی رفتار بڑی سست تھی۔ تو ملک میں اقتصادی منصوبہ بندی کا آغاز کیا گیا۔ تو 1955 میں پہلا 5 سالہ منصوبہ شروع کیا گیا، جو کہ نامساعد حالات کی وجہ سے ناکام رہا۔ 1959 میں مغربی پاکستان کی کل آمدنی 1680 کروڑ روپے تھی، جبکہ متحدہ پاکستان کی کل آمدنی 3144 کروڑ روپے تھی۔ 1 جولائی 1960 میں پاکستان کا دوسرا 5 سالہ منصوبہ شروع ہوا اور در حقیقت یہیں سے پاکستان کی معاشی ترقی کی ابتدا ہوئی۔ اس منصوبے میں ملک کی ترقی پر خاصا زور دیا گیا، ملک میں صنعت اور زراعت کی ترقی پر خصوصی توجہ دی گئی۔ پاکستان کا یہ منصوبہ انتہائی کامیابی سے اختتام پذیر ہوا۔ اس منصوبے کے دوران ملک میں معاشی ترقی کی رفتار 5.6% سالانہ رہی۔ دوسرے منصوبے کے اختتام پر مغربی پاکستان کی آمدنی بڑھ کر جو کہ 1680 کروڑ روپے تھی، اب بڑھ کر 2330 کروڑ روپے ہو گئی، اور پاکستان کی کل قومی آمدنی بڑھ کر 4172 کروڑ روپے ہو گئی۔ تیسرا 5 سالہ منصوبہ شروع ہوا، لیکن 2 ماہ بعد ہی ہمیں ستمبر 1965 میں ہندوستان سے جنگ لڑنی پڑی، اور 17 روزہ یہ جنگ معاشی ترقی کے کاموں سے ہٹ کر ملک کی دفاع میں منتقل ہوئے، اور معاشی ترقی کی رفتار کم ہو کر 5.3% رہ گئی۔ 1971 کی جنگ کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا، ہماری معیشت کو کافی دھچکا لگا۔ 1972 سے 1977 تک قومی آمدنی میں معمولی شرح سے اضافہ ہوتا رہا، جبکہ ان سالوں میں آبادی میں اضافہ بہت تیزی سے ہوا، جس کے نتیجے سے معاشی ترقی کی رفتار بھی بہت سست اور فی کس آمدنی میں بھی اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ جولائی 1977 میں مارشل لا نافذ کیا گیا، اور اس کے بعد آج تک معیشت کو استحکام نصیب نہیں ہوا۔ یکے بعد دیگرے کئی حکومتیں ختم کر دی گئی، جس کا اثر معیشت کے ہر شعبے پر پڑا، اور قومی آمدنی میں اضافے کی رفتار نہایت سست رہی۔ پاکستان میں قومی آمدنی کی شعبہ وار تخصیص جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اس کی آمدنی کم ہے۔ 2019-20 کے اندازوں کے مطابق اور 2005-06 کی قیمتوں کی بنیاد پر خام ملکی پیداوار یعنی GDP کا تخمینہ بازاری قیمت یعنی مارکیٹ پرائس کے پیش نظر جو لگایا گیا تھا وہ 1,33,32,000
567 ملین روپے تھا۔ 72 سال گزرنے کے باوجود زراعت کا شعبہ ہی معیشت کا سب سے بڑا شعبہ ہے۔ خام ملکی پیداوار جی ڈی پی کا 19.31% اسی شعبے سے حاصل ہوتا ہے۔ صنعت کا حصہ خام قومی پیداوار میں 19.29% ہے۔ باقی شعبے جن میں کان کنی، تعمیرات، بجلی، گیس شامل ہیں، خام ملکی پیداوار کا صرف 4% حصہ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح خام ملکی پیداوار اشیاء کی پیداوار کے شعبوں کا کل حصہ 38.60% بنتا ہے۔ جہاں تک خدمات کے شعبے کا تعلق ہے، مجموعی خام قومی پیداوار جی ڈی پی میں ان کا حصہ 61.4% بنتا ہے، جن میں سے اہم جو شعبوں کا حصہ اس طرح ہے: تھوک و پرچون تجارت 18.17%، ٹرانسپورٹ، سٹوریج اور خبر رسانی کے ذرائع 12.31%، فنانس اور انشورنس 3.60%، سرکاری انتظامیہ اور دفاع 8.60%، دیگر خدمات 11.75%۔ مختلف شعبوں کی نسبتی اہمیت کا اندازہ ہم لگاتے ہیں۔ خام ملکی یعنی جی ڈی پی میں مختلف شعبوں کا حصہ: اشیاء کی پیداوار 38.60%، زراعت 19.31%، صنعت 19.29%، تعمیرات 2.53%، بجلی اور گیس کی قیمت 1.76، خدمات 61.40، تجارت 18.17، ٹرانسپورٹ، سٹوریج اور خبر رسانی 12.31، فنانس اور انشورنس 3.60، ہاؤسنگ سروسز 6.98، سرکاری انتظامیہ 8.60، دیگر خدمات جو ہیں وہ 11.75۔ یہ سروے جو 2019-20 کا ہے۔ اب پاکستان کی قومی آمدنی کی پیمائش میں مشکلات۔ حکومت پاکستان اقوام متحدہ کے نیشنل اکاؤنٹنٹ کے طریقہ کار کے تحت خام قومی پیداوار کا اندازہ لگاتی ہے، جبکہ قومی آمدنی سے متعلق معلومات وفاقی ادارہ شماریات جمع کرتا ہے۔ پاکستان میں پیداوار کے طریقے کو زراعت، تھوک پچون، گیس، بجلی، صنعت اور کان کنی کی قومی آمدنی کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ آمدنی کے طریقے سرکاری انتظامیہ، بینکاری و بیمہ کاری، ذرائع نقل و حمل اور رسد و رسائل، دفاع اور انتظامیہ کی قومی آمدنی کی پیمائش کے دوران استعمال کیا جاتا ہے، اور خرچ کے طریقے کو شعبہ تعمیرات میں قومی آمدنی کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قومی آمدنی کی اعداد و شمار پیش کرنے کے لیے پاکستان 2 طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ ساکن قیمت کے لحاظ سے، یعنی اس طریقے میں ایک سال کو بنیادی سال بیس ایئر اور اس سال کی قیمتوں پر قومی آمدنی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ پاکستان میں رواں سالوں میں قومی آمدنی کی پیمائش 1999 اور 2000 کی قیمتوں کے لحاظ سے کی جاتی ہے، جبکہ اس سے پہلے 1949 اور 50، بعد میں 1969 اور 60 اور 1980 اور 81 کی قیمتوں کو بنیاد بنا کر قومی آمدنی کی پیمائش کی گئی۔ رواں قیمتوں کے لحاظ سے کرنٹ پرائس پر اس طریقے میں اشیاء و خدمات کی مجموعی مالیت کی پیمائش رواں قیمتوں کے لحاظ سے کی جاتی ہے۔ جہاں تک پاکستان کی قومی آمدنی کا تعلق مختلف وجوہ کی بنا پر ہے، قومی آمدنی کا اندازہ صحیح نہیں ہوتا۔ قومی آمدنی کی پیمائش کی راہ میں مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو مشکل ہے وہ اعداد و شمار کی فراہمی میں ہے۔
صحیح اعداد و شمار جو ہیں ایک پسماندہ ملک ہونے کے لیے وہ دستیاب نہیں ہیں۔ مختلف شعبوں میں جو زراعت سب سے زیادہ آمدنی والا ہے، اس شعبے سے بھی صحیح اعداد و شمار نہیں ملتے۔ آمدنی کا اندازہ اس شعبے سے بھی آبیانے کی وصولی سے لگایا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں متعلقہ عملہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، اور عام آمدنی کا صحیح اندازہ مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر سیکنڈ ہے تربیت یافتہ عملہ کی کمی۔ تو صحیح اعداد و شمار کے لیے تربیت یافتہ قابل اعتماد محنتی عملے کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمارے ہاں ایسے افراد کی کمی ہے۔ تو قومی آمدنی میں جو مواد اکٹھا کیا جاتا ہے، بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسے تربیتی ادارے بھی نہیں ہیں اور تربیتی عملہ بھی نہیں ہے جو ان باتوں کا خیال رکھے اور صحیح اعداد و شمار کی فراہمی کرے۔ بلا معاوضہ خدمات۔ قومی آمدنی کا اندازہ لگاتے وقت ہم وہی آمدنیاں جمع کرتے ہیں جن کو معاوضے کے طور پر حاصل ہوتا ہے۔ زرعی شعبہ میں خواتین بغیر معاوضے کی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، ان کی آمدنیوں کے تخمین میں شامل نہیں ہوتے۔ پھر عام عورتوں کی کثیر تعداد گھریلو کام کاج، کھانا پکانا، صفائی کرنا، بچوں کی نگہداشت کرنے میں مصروف رہتی ہیں۔ ان کاوشوں کو قومی آمدنی میں شمار نہیں کیا جاتا۔ استاد کا بچوں کو پڑھانا، ماں باپ کا خدمات جیسی خدمات، یعنی خدمت جو ہے وہ اس کا بھی کوئی صلہ نہیں دیا جاتا۔ نمبر 3 عوام کا عدم عوام کا نان کوآپریشن، پبلک نان کوآپریشن، یعنی عوام کا عدم تعاون۔ ہمارے یہاں قومی آمدنی کے تہیے میں عوام بھی تعاون نہیں کرتے۔ اگر ان سے آمدنیوں کے بارے میں صحیح معلومات پوچھی جائیں تو وہ اس ڈر سے صحیح آمدنی نہیں بتاتے کہ ہم پر انکم ٹیکس عائد ہو جائے گا، اور وہ حقیقت پر مبنی آمدنی نہیں بتاتے۔ براہ راست تبادلہ۔ عام قومی آمدنی سے وہی رقم لی جاتی ہیں جو اشیاء و خدمات کی خرید و فروخت میں کام، لیکن ہمارے یہاں اکثر دیہاتوں میں بارٹر سسٹم، یعنی اشیاء کا جنس کے ساتھ تبادلہ کر لیا جاتا ہے، جس سے آمدنیوں کا صحیح جو منڈیوں میں لائی ہی نہیں جاتی وہ قومی آمدنی میں شمار ہونے سے رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح حساب کتاب نہ رکھنا۔ ہمارے ہاں اکثر کاروباری چھوٹے دکاندار جو ہیں، ریڑھی بان، رکشے والے، وہ اپنی آمدنی کا حساب کتاب نہیں رکھتے، اور وہ صحیح معلومات بھی نہیں میسر آتی۔ مختلف کام کرنا۔ ہمارے ہاں مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں بیک وقت۔ صبح کے وقت مزدور جو ہے وہ مزدوری بھی کرتا ہے، فصل بھی کاٹتا ہے، مرغبانی بھی کرتا ہے، ایک ڈاکٹر سرکاری اسپتال میں کام کر کے تنخواہ لیتا ہے، اور پرائیویٹ کلینک پر بھی وہ پیسے کماتا ہے۔ تو اسی طرح ٹیچر جو ہے وہ ٹیوشن سے بھی آمدنی حاصل کرتا ہے، اور گورنمنٹ سے بھی۔ تو اس طرح سے قومی آمدنی جو صحیح طور پر ان کا شمار نہیں ہوتا۔ چھوٹی صنعتوں کی آمدنی۔ چھوٹی صنعتیں جو گھریلو صنعتیں ہوتی ہیں، ان سے جو لوگ اکثر آمدنی حاصل کرتے ہیں، وہ سال بھر 8-9 ماہ کام کرنے کے بعد بند ہو جاتی ہیں، ان کی آمدنیاں بھی شمار ہونے سے رہ جاتی ہیں۔ شکست و ریختہ کے اخراجات۔ ہمارے ہاں قومی آمدنی کی صحیح پیمائش نہ ہونے کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہاں پر مشینوں کی فرسودگی اور شکست و ریختہ کے اخراجات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور خام قومی پیداوار GNP سے منہا نہیں کیا جاتا۔ اسی وجہ سے خالص قومی پیداوار NNP کے اندازے غلط ہو جاتے ہیں۔ سماجی برائیاں، اسمگلنگ، چور بازاری، بہت سی پیداواری قومی آمدنی میں شمار ہونے سے رہ جاتی ہے، کیونکہ اسمگلنگ کی نظر ہو جاتی ہیں، آمدنی میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ اسمگلنگ کی وجہ سے اشیاء درآمد اور برآمد میں غیر قانونی طریقوں سے ہوتی ہیں، ان اشیاء کا کہیں اندراج نہیں ہوتا، ان پر کسٹم ڈیوٹی بھی ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح انتقالی ادائیگیاں، بے روزگاری الاؤنس، پینشن، زکوٰۃ، خیرات، وظائف وغیرہ ان اشخاص کو ذاتی آمدنی میں شمار ہوتی ہیں، حکومت کے اخراجات کا حصہ بنتی ہیں، لیکن قومی آمدنی میں ایسی ادائیگیوں کو شامل نہیں کیا جاتا۔ ذاتی استعمال کی اشیاء۔ کچھ اشیاء ایسی بھی ہوتی ہیں جو منڈی میں فروخت نہیں کی جاتی، لہٰذا ان کی مالیت کا شمار قومی آمدنی نہیں ہوتا، کیونکہ پیدا کنندگان ذاتی استعمال کے لیے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ کاشتکار ضرورت کے مطابق گندم، چاول، گوڑ وغیرہ کا ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ سیکنڈ ایئر کا لیکچر ہے۔